السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور صحت و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الحشر، پارہ نمبر 28، آیت نمبر 5 تا 6 تک۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ بہ لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قطعتم من لینہ، ما قطعتم من لینہ۔ ما پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ قطعتم، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی ہے تو ادھر ادغام ہو رہا ہے، یعنی میم کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر سختی سے جمع کر پڑھیں گے۔ ما قطعتم من لینہ، اب میم کو لام کے ساتھ ملا کر ادغام کریں گے، درمیان والا نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ من لینہ، لی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ یا مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ او ترکتموها قائمة على أصولها، او ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم۔ اب ہم ان تین آیتوں میں تجوید دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ او ترکتموها، او میں بولین ہے، وہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، بولین۔ بولین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے او ترکتموها، منہ پہ وہ مدہ ہے اور ہاں پہ الف مدہ۔ وہ مدہ الف مدہ ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے کھینچے جائیں گے، جیسے او ترکتموها قائمة۔ قا پہ الف مد متصل ہے، چار الفی مد ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے تو مد متصل چار حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے قائمة، تن دو زبر تنوین آگے عین حرف حلقی میں سے آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اکفا نہیں کریں گے، یعنی لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے قائمة علی اصول، مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل چار الفی مد ہے، چار حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسقو پہ وہ مدہ ہے، لیہا پہ الف مدہ ہے، فبإذن اللہ، اللہ پر پڑھا جائے گا، اللہ سے پہلے لفظ نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، قی پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ یا مدہ کو ہم نے لمبا بھی نہیں، ایک الف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وما افا، وما پہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل چار الفی مد ہے،
4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. افا اللہ مد متصل افا اللہ میں، اور اللہ پر پڑھا جائے گا. اللہ سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. رسولی ہی وہ مدہ، وہ ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ. منہم نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں کریں گے. جیسے علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، منہم فما اوجفتم علیہ من خیل. فما پہ مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. او پہ وولین ہے، جفتم علی میم ساکن کے بعد عین آ گیا ہے تو اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. علیہ پہ یالین ہے، یالین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. من خیل نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں کریں گے. خی پہ یالین ہے، یالین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب ہم ان 3 آیتوں میں تجوید دیکھیں گے. ولا پہ الف مدہ ہے، ریکا پہ بھی الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ، کنہ کی نون مشدد ہے، سختی سے جما کر پڑھیں گے اور اللہ پر پڑھا جائے گا. اللہ سے پہلے لفظ نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. رسولہ الٹا پیش ہے، الٹے پیش کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے. میم کو یا سے ملا کر ادغام کریں گے، نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. جیسے من یشاء، یشاء پہ مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور حمزہ کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. جیسے من یشاء. واللہ کی اللہ پر پڑھی جائے گی، اللہ سے پہلے لفظ واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے. کل شیء ان پہ 2 زیر تنوین آ کے قاف حروف اخفا میں سے ہے تو ادھر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قدیر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.